ساری نفرت اور پوری قوت سے اس نے پلٹ کر زوردار تھپڑ اس کے دائیں گال پر لگایا، اس بددعا پر جو نہ جانے اسے کون لے گیا تھا۔ وہ وقت ہی ہوگا۔ نیکسٹ آرٹیکل۔ چند قانون دانوں کے بیانات اور سینیٹرز کے شور مچانے پر اتنا ضرور ہوا کہ ایسے کیسوں کی سماعت میں تیزی آ گئی۔ ویسے بھی وہ سالوں سے بند تھے، انہیں اب سزا سنائی جانی تھی یا رہا کر دیا جانا تھا۔ عدن اور اس جیسے چند اور لوگ باہر رہ کر کیس لڑ سکتے تھے، لیکن وہ امریکہ سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ کیس کی سماعت میں تیزی آتے ہی عزیز نے جان لگا دی تھی۔ وہ ایک بے حد محنتی اور ایماندار انسان تھا اور حقیقتاً عدن کے لیے پریشان تھا۔ اسے معلوم تھا کہ لالچ میں اس سے غلطی ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا جائے۔ اسے امید تھی کہ جلدی اس کا مقدمہ بھی ختم ہو ہی جائے گا۔ فی الحال یہی بہت تھا کہ وہ باہر آ چکا تھا۔ عدن نے عزیز کی بہت محنت سماجت کی کہ وہ اسے افق کے بارے میں بتائے، لیکن عزیز نے صاف لا علمی ظاہر کر دی کہ وہ اس بارے میں نہیں جانتا۔ عدن کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ عزیز نے اس کے لیے رہائش کا انتظام کر دیا تھا۔ پاکستان میں وہ سب سے بات کر چکا تھا، اب اسے صرف بات کرنے کے لیے افق چاہیے تھی۔ وہ اس ہیومن رائٹس کے ادارے کے دفتر آ گیا، جس کا نمائندہ اسے سیل میں آ کر ملا تھا۔ بظاہر وہ ان کا شکریہ ادا کرنے گیا تھا، لیکن باتوں ہی باتوں میں وہ معلومات لیتا گیا کہ ان کے پاس عدن کا کیس لے کر کون آیا تھا۔ اسے مسٹر جین کے اور ان کی این جی او کے بارے میں بتایا گیا، افق کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ مسٹر جین کی این جی او کی ویب سائٹ پر اسے چند ماہ پہلے ہوئے فنڈز ریزنگ ایونٹ کی بہت ساری تصاویر ملیں۔ اسے بتایا گیا تھا کہ افق نے ان کی این جی او کے لیے کام کیا ہے، ان کے لیے فنڈز اکٹھے کیے ہیں۔ مختلف ویب پیجز کا جائزہ لیتے اس کی نظر اس پیج پر بھی پڑی جس میں فنڈ ریزنگ میں اچھے سکور لینے والوں کے نام اور ان کے جمع کیے گئے فنڈز کی نشاندہی کی گئی تھی۔ بہت سے ناموں میں ایک نام افق کا بھی تھا۔ ایک طرف اس کی پیشگی کی برانڈ چنر کا نام درج تھا، بریکٹ میں ملک کا اور شہر کا نام درج تھا۔ عدن نے سرچ انجن میں چنر کی ویب سائٹ نکال لی اور جہاں جہاں برانڈ چنر مل سکتی تھی وہ پتے بھی ان میں سے ایک پتہ بوسٹن کے ایک سٹور کا تھا جہاں سے اس برانڈ کو خریدا جا سکتا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، اس نے اسے ڈھونڈ لیا تھا۔ اب وہ افق کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ ایک بار سٹور جا کر اس نے تصدیق کر لی تھی کہ وہی افق ہے۔ اسے بتایا گیا تھا کہ وہ 2 یا 3 دن بعد وہاں کا چکر لگاتی ہیں۔ رابطے نمبر کے طور پر اسے پاکستان میں موجود آفس کا کارڈ ہی دیا جا رہا تھا۔ وہ مسلسل 2 دن وہاں جاتا رہا۔ وہ قریبی ریسٹورنٹ میں بیٹھ جاتا جہاں سے وہ سٹور پر نظر رکھ سکتا تھا۔ سارا دن ایسے ہی بیٹھا رہتا۔ سالوں بعد وہ اسے دیکھنے جا رہا تھا، اس سے ملنے جا رہا تھا۔ اس نے اس کی زندگی بچا لی، اسے باہر نکالا، اس پر اس کی زندگی کا سب سے بڑا احسان کیا۔ عین مرنے کے وقت اسے زندگی کی نوید سنا دی۔ اس کا ڈاکٹری کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اس کی صحت، اس کا مردانہ حسن و وجاہت سب کچھ تباہ ہو چکا تھا۔ رشتے اور رتبے کے نام پر اس کے پاس کچھ نہیں رہا تھا۔ شروع کے صرف 2-2.5 سالوں میں ہی اس کی ہمت پست ہو چکی تھی۔ ماریا جس طرح اسے چھوڑ گئی، اس نے اپنا سر دیواروں پر مارا۔ وہ اسے چھوڑ جاتی لیکن اس کی تھوڑی مدد تو کرتی۔ وہ امریکن تھی، وہاں پیدا ہوئی تھی، اس کے لیے بہت کچھ کر سکتی تھی۔ الٹا اس نے طلاق لے لی اور اس کا سسر جس کی گندی بیٹی کی وہ چوکیداری کرتا رہا تھا، ایک بار آ کر اس سے ملا تک نہیں۔ وہ دنوں ان دونوں کو گالیاں دیتا رہا۔ وہ انہیں بدذات سمجھتا تھا۔ وہ عدن کے لیے ایسے بے غیرت تھے جن میں نام کی بھی غیرت نہیں تھی۔ نائٹ کلب میں ڈانس کرنے والی ڈانسر بھی اس کے نزدیک ماریا سے زیادہ شریف اور قابل عزت تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ دراصل اپنے پیمانے سے گر گیا تھا۔ اس کا پیمانہ صرف افق تھی۔ جہاں اس نے کالج کی بہت سی جانچ رکھنے والی امیر سادیوں کو لفٹ نہیں کروائی تھی، وہاں اس نے یہ لفٹ صرف افق کو کروائی تھی۔ اس نے فاش غلطی کی جو وہ بہک گیا، جبکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے صرف افق سے ہی شادی کرنی ہے۔ وہ اچھے خاصے مہنگے پرائیویٹ اسپتال میں نوکری کر سکتا تھا، اپنا کلینک بنا سکتا تھا، بےحد پرآسائش ناستئی آرام دہ زندگی ضرور گزرتی، لیکن یہ آرام دہ زندگی اسے امریکی چند فٹی سیل میں بیٹھ کر دکھا دی۔ جب وہ وہاں نہیں تھا تو اسے ڈبل سٹوری اسپتال بنا بنایا بوسٹن میں نظر آ رہا تھا۔ آغا کے سٹورز کی چین نظر آ رہی تھی۔ غلام علی غلام کو آغا کے ذاتی طیارے کے مالک ہونے کا غرور توڑنا تھا۔ انہیں اس شخص آغا سے شدید نفرت تھی۔ اس شخص نے ہمیشہ انہیں ہر میدان میں پیچھے چھوڑا تھا۔ کمینہ، عیاش، الو، بے غیرت۔ وہ اسے بہت سے ناموں سے یاد کرتے۔ لاس ویگس میں وہ جا جا کر کیا کرتا ہے۔ ایک دن غلام علی نے بہت رازداری سے ازبک بیوی کے کان بھرنے چاہے۔ وہ پہلے تو اپنے شوہر کی طرح سنتی رہی۔ وہ ایک ماہر جواری ہے، یہ میں جانتی ہوں، باقی کے معلومات مجھے کسی بھی دوسرے شخص سے زیادہ ہیں۔ مطلب آئندہ اپنی بکواس باندھی رکھنا۔ تب اسے ماریا جنت نظر آئی تھی، جو حور بھی تھی اور ایک دنیاوی جنت کی مالک بھی۔ تب کیوں سب ٹھیک لگتا تھا، اب سب کیوں برا لگ رہا ہے؟ عدن یہ بات نہیں جان سکا۔ وہاں وہ دن رات ایک ہی کام کرتا، وہ افق کو یاد کرتا۔ ان دنوں اس پر افق کی محبت کا بھوت بری طرح سے طاری ہو گیا۔ اسے اس کے نام کے دورے پڑتے۔
وہ یہی تانے بانے بنتا رہتا کہ اگر وہ آج یہاں نہ ہوتا تو ایک گھر میں افق کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا، اس کے بچے ہوتے، بے حد محبت کرنے والی بیوی ہوتی۔ تب اسے معلوم ہوا کہ زندگی میں ان دو چیزوں کے علاوہ کسی تیسری کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، سکون اور محبت۔ اسے یاد آتا تھا کہ وہ اس سے کتنی بے لوث محبت کرتی تھی، ایسی محبت جو کچھ مانگتی نہیں پر دے سب دیتی ہے۔ اتنی اچھی پلاننگ میں یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ اپنے بال نوچتا۔ جب سب افق کے ساتھ سارے منصوبے بنا چکا تھا تو وہ سب کیوں نہ مضبوط رہا؟ اتنے سالوں میں غلام علی نے پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ آسٹریلیا میں پڑھنے والا اس کا چھوٹا بھائی حادثے کا شکار ہو گیا تھا، اس کی ریڑھ کی ہڈی تباہ ہو چکی تھی۔ غلام علی کے پیسے کے کنویں خالی ہو رہے تھے۔ ان گزرے سالوں میں ان کی کمر ٹوٹ چکی تھی، فیکٹریاں نقصان میں ہی جا رہی تھیں، قرضوں کی قسطوں کی ادائی نہ ہو سکی، سود در سود بڑھتا گیا۔ یہ کھیل غلام علی کے ہاتھوں سے نکل گیا اور دونوں فیکٹریاں بینک نے ضبط کر لیں۔ جس فیکٹری میں آگ لگی تھی اس سمیت بینک نے فیکٹریاں نیلام کر دیں۔ غلام علی کے پاس ایک چھوٹی 3 کنال کی فیکٹری ہی بچی تھی۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے وہ مرسیڈیز چلاتے چلاتے سائیکل پر آ گئے ہوں۔ لاہور DHA کا بنگلہ بھی بک چکا تھا، سیالکوٹ کا گھر ہی بچا تھا، فارم ہاؤس پر بھی مزید قرضہ لے لیا گیا تھا۔ غلام علی چاہتے تھے کہ بس وہ جلد سے جلد واپس آ جائے۔ اب بھی وہ اسے ایک چھوٹا سا اسپتال تو بنا کر دے ہی سکتے تھے نا۔ اسپتال کے کاروبار میں اتنا منافع ہے کہ دنوں میں ہی ان کا نقصان پورا ہو ہی جائے گا۔ پھر وہ تو امریکن ڈاکٹر بھی ہے، کہنے میں کیا جاتا ہے کہ اتنے سال اس نے امریکہ میں پریکٹس کی ہے، امریکیوں کا علاج کرتا رہا ہے۔ پاکستان میں انہوں نے اس کے جیل جانے کی خبر کو سب سے چھپا کر رکھا تھا۔ وہ فیکٹری بیچ کر اسے ایک بڑا سا اسپتال بنا دیں گے، اور نہیں تو چھوٹے چھوٹے 2-3 ہی بنا لیں گے۔ غلام علی نے بہت اعلیٰ منصوبے بنا رکھے تھے۔ حالات یہ رہے تو ہم فٹ پاتھ پر آ جائیں گے۔ 12 کنال کے گھر میں رہنے والے غلام علی کو فٹ پاتھ کے نام سے ہی نفرت تھی، جبکہ یہی فٹ پاتھ گاہے بگاہے انہیں خواب میں دکھائی دیتا تھا۔ تم بھاگ نہیں سکتے وہاں سے، کوئی ایجنٹ ڈھونڈو ادھر، کوئی تمہیں کینیڈا کے راستے یا برازیل کے راستے نکال سکے۔ میں یہاں بھی ایسا ایجنٹ ڈھونڈ رہا ہوں، تم بھی کوشش کرو۔ سنا ہی اس سے آپ ہم بہت طاق ہیں ان کاموں میں، بہت سو کو امریکہ لے آتے ہیں غیر قانونی۔ اس نے سنتے ہی صاف صاف انکار کر دیا۔ میں دوبارہ پھنس جاؤں گا، اگر ایسے بھاگتے پکڑا گیا تو ان کا شک یقین میں بدل جائے گا، وہ مجھے دہشت گرد ہی سمجھ لیں گے۔ میں مر جاؤں گا یہی مقدمہ بکتے بکتے، لیکن دوبارہ جیل نہیں جاؤں گا۔ مرد بنو ادن، زندگی میں خطرات مول لینے ہی پڑتے ہیں۔ میں سوئی چبھنے جتنا خطرہ بھی مول لینا نہیں چاہتا۔ صاف انکار۔ اتنے ڈرپوک ہو تم؟ انہیں غصہ آ گیا۔ جیل میں رہا ہوں، پولیس والوں کی شکل دیکھتے ہی جان نکل جاتی ہے۔ امریکہ کا پانی پی کر تم بزدل بن گئے ہو۔ وہ اسے اکسا رہے تھے۔ امریکہ نہیں، جیل کا پانی پی کر۔ مرد ہی جیلوں میں جاتے ہیں۔ پھر وہی مرد کسی اور قابل نہیں رہتے پاپا۔ انہوں نے فون ہی بند کر دیا۔ ایک طرف اس کے آنے کی خوشی، دوسری طرف اس کی بزدلی پر افسوس۔ اس کی ہائی فائی فیشنیبل ماں ڈپریشن کی مریضہ بن چکی تھی۔ وہ روتی پہلے تھی، بات بعد میں کرتی تھی۔ اس کی بہن نے یونیورسٹی کے ایک لوور مڈل کلاس لڑکے سے خود ہی شادی کر لی تھی اور آج کل وہ دبئی میں تھی۔ غلام علی کو ایک عرصہ منانے کے بعد اس نے اس لڑکے سے خود ہی نکاح کر لیا۔ اس کے باپ کے پاس دولت کے علاوہ کوئی دلیل نہیں تھی دی جانے کے لیے، اور اس کے پاس دولت کے علاوہ ہر دلیل تھی اس لڑکے کے حق میں دی جانے کے لیے۔ اسے اپنی بہن کے بارے میں معلوم ہوا تو اسے خود پر اور افسوس ہوا، کاش وہ بھی اپنی بہن کی طرح کا ہی ہوتا۔ آئی کے تیسرے روز رات کے وقت اپنے فلیٹ میں اندھیرا کیے وہ آخری بازی ہارا شخص بنا بیٹھا تھا۔ سوزی کا حساب وہ جیل میں ہی لگا چکا تھا، ماریا سے لے کر اپنی ڈاکٹری تک، غلام علی سے آگا تک۔ اس نے ہر چیز کی گنتی کر لی تھی۔ اسے سب مایا اور کھوکھلا نظر آیا، سب بیکار۔ اسے بہت احساس ہوا کہ زندگی کی اصل کامیابی اصل اور کھرے انسانوں کا حاصل کرنا ہے۔ انسانی تعلقات میں اول آنا ضروری ہے، جذبوں اور سچائی میں اول۔ وہ جان گیا کہ برے وقت میں انسان کو صرف ایک ہی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے انسان کی۔ قید کے عرصے میں وہ ایسی کان میں دبا رہا جہاں اسے کوئلوں اور ہیروں کی پہچان ملی۔ تعمر اس نے کوئلوں سے ہی خود ہی کو سیاہ کیا تھا، ہیرے کو تو اس نے ٹھوکر مارنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ افق کو، تہا کو، اس کی بہن فضا کو، اپنے اسکول دوست تہا کی بہن فضا کو اپنے پیچھے پاگل کر دیا۔ آج وہی تہا اقوام متحدہ کے ایک ذیلی ادارے کا ہیڈ تھا۔ اس کی بہن جس نے عدن کے لیے نیند کی گولیاں کھا لی تھی، ریڈ کراس کے لیے کام کرتی تھی، اور وہ 4 دوست جو اس کے ساتھ DHA کے بنگلے میں رہتے تھے، وہی ایگل گروپ کے ممبرز، آج بڑے بڑے ڈاکٹر بن چکے تھے۔ ایک تو امریکہ میں ہی ہارٹ سرجن تھا۔ غلام علی نے تعاون کے لیے جب رابطہ کیا تو اس نے صاف انکار کرنے کی بھی زحمت نہیں کی اور آئندہ سے ان کا فون سنتا ہی بند کر دیا۔ تو ایسی صورتحال میں اس سب حساب کتاب میں اس کے پاس افق ہی بچی تھی۔ NGO کے نمائندے سے اس کے بارے میں جان کر پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ نیلے گنبد میں رہنے والی بمشکل FA پاس لڑکی نے اتنی بڑی NGO کو حرکت دے دی ہے۔
اس نے بار بار نمائندے سے پوچھا کہ کیا وہ ایک پاکستانی مسلم لڑکی افق کی بات کر رہے ہیں، تو اس نے بتایا کہ ہاں، یہ لڑکی ان کے دفتر میں آئی تھی اور اس کے بارے میں بتا کر گئی تھی۔ اس رات عدن نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کیسے اتنی کامیاب ہو گئی، اس نے صرف اتنا سوچا کہ اس کے لیے افق اتنی فعال ہو گئی۔ باہر نکلتے ہی وہ اب اس سے شادی کر لے گا۔ اس نے اور افق نے بہت انتظار کر لیا۔ بس اسے اس کی میٹھی آواز اور بھولی صورت یاد آئی، شرافت سے جھکا اس کا سر، محبت سے بھرا اس کا دل۔ اب یہ دل کسی اور کا نہیں۔ نیکسٹ آرٹیکل۔ کالج سے سیدھا وہ اسٹور آ گئی تھی۔ کوئی آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اسٹور کے ورکر نے اسے بتایا۔ کون تھا؟ نام نہیں بتایا، صرف پوچھ رہے تھے۔ آرڈر دینا تھا۔ میں نے آرڈر کو پوچھا تو مسکرانے لگے، پوچھ رہے تھے کہ آپ کب کب آتی ہیں۔ میں نے کارڈ دے دیا تھا آپ کے ہیڈ آفس کا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسٹور سے باہر آ گئی، جب پیچھے سے کسی نے آ کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ فرزام! ایسا صرف وہی کر سکتا تھا۔ یہ فرزام کون ہے؟ ہاتھوں کو فوراً ہٹا لیا گیا۔ آواز پر وہ ایسے پلٹی جیسے سانپ نے کاٹ مار لیا ہو۔ جس پر اس کی نظر پڑی وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ، شاندار عمارت کا بدنما کھنڈر بنا عدن تھا۔ اس کی سرخ و سفید دودھیا رنگت لمبے عرصے سے گردوں کے عارضے میں مبتلا مریض سی بےدرنگی اور گدمیلی ہو چکی تھی۔ تھوڑا بہت جو گوشت جسم پر بچا تھا وہ ڈھلتی عمر کی بیماری زدہ مرد کی جھریوں بھری کھال جیسا تھا۔ اپنے وقت کا شاہکار عدن عرف امان کھنڈرات بنا کھڑا تھا۔ یہ فرزان کون ہے افق؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ کون تھا جو اس طرح اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ سکتا تھا، اور کون تھا جس کے ہاتھ رکھنے پر افق کو کوئی اعتراض نہیں تھا؟ وہ صبح سے اس کا یہاں آ کر انتظار کر رہا تھا۔ ریسٹورنٹ اسٹور کے سامنے تھا، لیکن سڑک پار کر کے۔ کئی بار وہ اسٹور کے قریب بھی چلا گیا تھا۔ ریسٹورنٹ اوپن تھا اور دن کے شروع میں وہاں زیادہ رش نہیں ہوتا تھا۔ اس کی نظر ایک طرف اٹھی، اسے گمان ہوا کہ یہ افق ہی ہے، لیکن اسے یقین نہیں آیا کہ کیا یہ افق ہو سکتی ہے۔ وہ کپ آئس کریم کھا رہی تھی۔ نیلے رنگ کی پنسل جینز پر اس نے مشرقی طرز کا کرتا پہنا ہوا تھا۔ ہلکے خاکی کرتے پر اس نے گہرے سرخ رنگ کا سکارف گردن کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ بال کھلے ہوئے تھے اور بالوں میں سرخ ہی ہیئر بینڈ لگا ہوا تھا۔ دونوں کانوں میں ایئر فون فکس تھے اور کپ سے چمچہ سے آئس کریم نکال کر کھاتے ہوئے وہ ہنس رہی تھی۔ وہ یقیناً کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں تمہارے آس پاس ہی ہوں، فرزام کہہ رہا تھا۔ کوئی نہیں۔ اس نے آس پاس دیکھا۔ گردن گھماؤ مت، نہ اسے ذرا سا جھکا لو۔ وہ ہنسی۔ وہ سمجھ گئی اس کے پاس چند منٹ ہی تھے بات کرنے کے لیے۔ عدن کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یقین کرے کہ سرخ سکارف میں جو لڑکی شرارتی چال چلتی جا رہی ہے وہ افق ہی ہے۔ اتنے سالوں میں کیا اس نے صرف یہی ایک کام کیا ہے کہ وہ اور اس سے اور خوبصورت ہوتی گئی؟ اس بار اس نے اپنے ساتھ کیا کیا کہ وہ اتنی خوبصورت ہو گئی، اتنی پراعتماد۔ بوسٹن کی سڑک پر وہ ایسے چل رہی ہے جیسے بوسٹن میں ہی پیدا ہوئی ہے۔ چادر کا کونا منہ میں دبا کر، سر کو جھکا کر پیدل چلنے والی، ہر ادا پر گھبرانے والی، ڈر جانے والی، کس ادا سے ہنس رہی ہے؟ اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اسے کوئی فکر، کوئی کام نہیں ہے۔ عدن کا تصور ذرا الٹ تھا۔ اس میں ایک تصور خاص غالب تھا کہ وہ اداس آنکھیں لیے ہر طرح سے بہت اداس ہوگی، اپنے امان سے دور، اس کی جدائی میں کھلتی، اس کے پیار کے لیے تڑپتی۔ افق عبدالقدوس۔ وہ چل کر اسٹور کے پاس ہی آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ افق نے نفرت سے اسے دیکھا۔ عدن اس نظر پر حیران رہ گیا۔ ہو آر یو؟ اس سوال پر بھی حیران رہ گیا۔ میں کون ہوں؟ اس نے ہنسنے کی صرف کوشش ہی کی۔ تمہاری جرت کیسی ہو مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اگلا سوال پہلے سے بھی برا تھا، انداز اس سے بھی بدتر تھا۔ ساتھ ہی وہ اپنے بیگ میں سے کچھ ڈھونڈنے لگی، موبائل ہاتھ میں نکال کر پکڑا۔ عدن اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ تم پولیس کو فون کر رہی ہو؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب افق کر رہی ہے۔ آئی ایم سوری افق، ایسے تو نہ کرو۔ فون کو ہاتھ میں پکڑے پکڑے ہی افق نے اسے دیکھا۔ تم نے مجھے ہاتھ کیوں لگایا؟ کہنا تو وہ یہ چاہتی تھی کہ تم باپ بیٹے نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے۔ میں پھر سے سوری کرتا ہوں، لیکن تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اس کے انداز اور کڑے تیوروں پر وہ بری طرح سے الجھ گیا۔ ساتھ ہی اس کی آواز رن گئی اور آنکھوں میں نمی نظر آنے لگی۔ افق کو بڑا ترس آیا۔ کیا چاہتی ہو ڈاکٹر عدن؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ تمہیں شکریہ کہنے آیا تھا۔ فی الحال وہ یہ کہہ ہی نہیں سکا کہ تم سے فوری شادی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جو افق اب اس کے سامنے کھڑی تھی وہ چادر کا منہ میں دبا کر بیٹھی افق نہیں تھی۔ کیوں؟ افق نے حیران ہونے کی کمال اداکاری کی۔ مجھے معلوم تھا کہ تم ہی مجھے آزاد کراؤ گی۔ میں نے کیا کیا؟ تم جیل میں تھے کیا؟ عدن اس پر الجھ گیا۔ اتنی بڑی این جی او کا نمائندہ تم ہی نے تو بھیجا تھا میرے پاس، مارش نام تھا اس کا۔
میں نے تمہارے پاس کوئی نمائندہ نہیں بھیجا تھا، اس نے خود مجھے تمہارا نام بتایا تھا۔ تو تم بھی جیل میں تھے، وہ تمہارے پاس بھی چلا گیا؟ عدن اور الجھ کر اسے دیکھنے لگا۔ این جی او جن لوگوں کے لیے کام کر رہی تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان میں تم بھی ہو۔ ہم نے عرب، بنگلہ دیش اور چند دوسرے ملک کے لوگوں کے لیے تھوڑا سا کام کیا تھا اور بس۔ افق نے کندھے اچکائے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ عدن کو یقین ہی نہیں آیا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ مجھے اس سے مطلب نہیں ہے۔ تم ایسے کیوں کر رہی ہو افق؟ وہ پھر سے رو دینے کے قریب ہو گیا۔ کیسے؟ اجنبی کیوں بن رہی ہو؟ اتنے سالوں بعد ملی ہو، کوئی حال احوال پوچھو، کوئی بات کرو۔ میں پاگل ہو رہا تھا تم سے ملنے اور تمہیں دیکھنے کے لیے۔ تم نے کہا تمہیں میرا شکریہ ادا کرنا تھا، جب کچھ کیا ہی نہیں تو کیسا شکریہ؟ افق نے کلائی پر بندی گھڑی کی طرف دیکھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، صاف جھوٹ۔ تم تو جھوٹ بولتی ہی نہیں ہو افق۔ آپ کیوں؟ میں جانتا ہوں تم ناراض ہو مجھ سے۔ اس سب پر افق کا جی چاہا کہ وہ دھکا دے کر اسے سڑک پر گرا دے۔ اب یہ شخص اس سے اور کیا چاہتا ہے؟ اس کی سب خوبیوں کو جانتے ہوئے بھی چھوڑ گیا تو اب اور کیا چاہتا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھوں میں اس کی مدد ہو گئی تھی۔ اس مدد کو اس نے انسانیت کے کھانے میں لکھ دیا تھا، عدن کے کھانے میں نہیں۔ تم نے اپنی محبت کا حق ادا کر دیا۔ عدن کی اگلی بات افق کو چاٹنے کی طرح لگی۔ کون سی محبت؟ افق کا سر گھوم گیا۔ اب ٹھیک ٹھیک اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا، شاید بہت غلط ہونے جا رہا ہے۔ ہماری محبت؟ عدن نے بڑے دھڑلے اور جوش سے کہا۔ ڈاکٹر عدن زبان سنبھال کر۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ میری محبت میرا شوہر ہے اور بس۔ اس چکر کو جس میں مجھے پھنسایا تھا اسے محبت کا نام مت دو۔ قید سے پہلے تم دہشت گرد ہو۔ اس پر آسمانی بجلی بن کر گرا تھا۔ رہائی کے بعد میری محبت میرا شوہر وہی بجلی بن کر اس پر گرا۔ حیرانی، صدمہ، خوف، لاچاری، بے بسی، دکھ سب آگے پیچھے اس پر وارد ہوئے۔ جب اسے مارش نے افق کے بارے میں بتایا تو وہ یہی سمجھا کہ قسمت افق پر مہربان ہو گئی ہے اور اس نے کسی نہ کسی طرح اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ امریکہ تک آ پہنچی ہے۔ تم نے شادی بھی کر لی افق؟ یہ بازی بھی ہاتھ سے گئی۔ عدن کا یہ سوال ایسے تھا کہ تم نے تو مجھے موت کی ہی سزا سنا دی۔ اس کا گدمیلا رنگ سیاہ پڑ گیا، دو آنسو سے نکلے۔ ایک بار پھر سے افق کو اس پر ترس آیا۔ کیوں نہ کرتی؟ اس نے بہت اعتماد سے پوچھا۔ عدن کو تو شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس کا گریبان نہیں پکڑ رہی، کوئی سوال نہیں کر رہی۔ اس نے بمشکل سر کو ہلایا۔ ہاں کرنی چاہیے تھی۔ اس کی طرف سے پیٹھ موڑ کر وہ مخالف سمت میں چلنے لگا۔ دوبارہ کبھی میرے راستے میں مت آنا۔ افق کی آواز اس کے پیچھے آئی۔ اس نے تائید میں سر کو ہولے سے ہلا دیا۔ اب وہ ایک ایسے انسان کی طرح سڑک پر چل رہا تھا جو نہ کسی میدان کا کھلاڑی تھا نہ ہی تماشائی۔ دنیا کے سبھی کھیل تماشے اس کے لیے ختم ہو گئے۔ بے نام قدم ہی اٹھائے گئے اب، جو کہیں بھی رک جاتے ہیں اور کسی سمت بھی نہیں جاتے۔ نیکسٹ آرٹیکل۔ ساری رات وہ سڑکوں پر گشت کرتا رہا، اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر روتا بھی رہا۔ دراصل ابھی وہ صحیح معنوں میں خالی ہاتھ ہوا تھا۔ افق کے اب کبھی نہ ملنے پر اسے اصل دکھ ابھی ہوا۔ وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اس پر زیادہ ہوا۔ ہاں صرف شوہر۔ اس نے اپنی نام آنکھیں دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے صاف کی۔ وحشت زدہ پاگل آنکھیں جو صدمے اور دکھ میں جامد بھی ہو جاتی ہیں اور تیزی سے پھٹپڑانے بھی لگتی ہیں۔ وہی نفسیاتی دورے کی کیفیت جو اسے قید کے دوران پڑتے تھے۔ اتنا رو کر، اتنا پچھتا کر بھی عدن روز سٹور کے قریب چلا جاتا۔ 2 4 6 دن افق وہاں آئی ہی نہیں رہی تھی۔ عدن کو ہنسی آئی، وہ اس سے ڈر رہی تھی۔ ایک ہفتے بعد وہ تھوڑی سی دیر کے لیے آئی اور چلی گئی۔ فاصلہ رکھ کر عدن اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک جا پہنچا۔ پھر وہ روز اس کے گھر تک جانے لگا۔ وہ اس کے شوہر کے انتظار میں تھا۔ افق اکیلی ہی گھر سے باہر نکلتی نظر آتی۔ وہ سمجھ گیا کہ افق نے اسے جھوٹ بولا ہے کہ وہ شادی شدہ ہے۔ کیوں بولا ہے یہ پوچھنے کے لیے وہ اس کے ساتھ ساتھ کالج آ گیا۔ اس پر نظر پڑتی ہی افق کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا افق، تم مجھ سے اتنا کترا کیوں رہی ہو؟ میں وہی ہمان ہوں جو تمہاری جان ہے۔ عدن نے کالج کی طرف جاتی سڑک پر اسے جا لیا تھا۔ افق نے سختی سے اپنے لب بھینچے اور ایسے ظاہر کیا کہ نہ اسے جانتی ہے نہ ہی اسے سن رہی ہے، اور تیز تیز چلنے لگی۔ تم اتنا سخت ناراض ہو مجھ سے؟ میں نے تمہیں فون نہیں کیا اس لیے میں حالات میں پھنس گیا تھا، تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ تو میری بات تو سنو، تم اس طرح منہ موڑ کر کیسے میرے بغیر رہ سکتی ہو؟ افق کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ شخص کتنے مزے سے اس سے جھوٹ بول رہا تھا۔ کیسے حالات؟ اس نے پوچھا۔ میں امریکہ نوکری کے لیے آیا تھا، مجھے اچانک آنا پڑا۔ جہاں اپلائی کیا تھا وہاں سے فوراً کال آ گئی تھی۔ تیاری کرنے میں اتنا مصروف ہو گیا کہ تمہیں ایک فون نہیں کر سکا۔ سوچا تھا امریکہ آ کر لوں گا۔ وہ اسپتال تمہارا اپنا نہیں تھا جہاں تم نوکری کرتے رہے ہو؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ افق کو کچھ نہیں معلوم، اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ عزیز سے بھی مل چکی ہے۔
اور آرٹیکل بھی پڑھ چکی ہے۔ وہ اسے وہی افق سمجھ رہا تھا جو فیکٹری جایا کرتی تھی، ایف اے میں فیل ہو گئی تھی، کچھ جانتی ہی نہیں تھی۔ وہ کسی آغا عباس حیدر کا تھا۔ اور وہ آغا عباس حیدر تمہارے سسر نہیں تھے؟ اب عدن کا حلق خوش ہو گیا۔ ان کی بیٹی، تمہاری بیوی ماریا، تمہارے بچپن کی محبت۔ عدن کے فرشتوں کو بھی گمان نہیں تھا کہ وہ نہ صرف اس کی شادی بلکہ ماریا تک کے بارے میں جانتی ہے۔ وہ اتنا سب کچھ کیسے جانتی ہے؟ میں اسے چھوڑ چکا ہوں، اسے یہی بات سوجی۔ طلاق اس نے لی تھی تم سے۔ افق کی معلومات زیادہ جامع تھی۔ تم اس لیے ناراض ہو کہ میں نے ماریا سے شادی کر لی؟ پاپا نے زبردستی، میری طرف سے تم دنیا میں موجود ہر ماریا سے شادی کر لو۔ افق نے تمسخر اڑایا۔ روز میرے راستے میں ایسے مت آیا کرو، میں اپنے شوہر کو بتا دوں گی۔ میرا شوہر روایتی پاکستانی بھی ہے اور امریکہ کا لا تو تم جانتے ہی ہو، دونوں اگر مل گئے تو۔ عدن جس کا شرمندگی سے حلق خوش ہو چکا تھا، افق کے اس دھمکی بھرے انداز سے آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اسے دو پیسے کے کام کرتے دیکھا تھا نا، ہمارے ملازم جوتیاں اٹھانے والے، گندے برتن دھونے والے، آواز پر جی کہنے والے ترقی کر کے کسی بھی آسمان پر جا بیٹھے، کسی کے لیے وہ تبھی ملازم ہی رہتے ہیں۔ شوہر کو؟ ہاں، وہ ہنسا۔ کس شوہر کو جو سرے سے ہے ہی نہیں؟ کہاں ہے وہ؟ بلاؤ۔ افق نے اسے نظر انداز کرنا ہی مناسب سمجھا، اتنی بات کر کے بھی وہ بے وقوفی ہی کی تھی۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ آگے بڑھی اور عدن نے اسے آگے بڑھتے دیکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر روکنا چاہا۔ میں ہر بار تمہاری یہ جرت معاف نہیں کروں گی، وہ حلق کے بل چلائی۔ تمہیں میری بات سننا ہی ہوگی، وہ بھی چلایا، ورنہ میں بار بار تمہارے راستے میں آؤں گا، تمہارے گھر آ جاؤں گا، تمہیں ایک بار مجھے موقع دینا ہی ہوگا۔ افق سے ڈرتی نہیں تھی لیکن اندر ہی اندر اب ڈر گئی۔ وہ کالج تک اس کے پیچھے آ گیا تھا، اب بار بار آئے گا، گھر بھی آ جائے گا۔ وہ نہ جانے کیوں ایسے پاگل ہو رہا ہے۔ اس کی بات آخری بار سننے کے لیے وہ قریب کی کافی شاپ میں آ گئی۔ تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ گیا تھا؟ بتاؤ کس کی قسم کھاؤں کہ تمہیں یقین آ جائے؟ میں نے تمہارے لیے اپنے خاندان کو، پاپا کو بھی منایا، گھر چھوڑنے کی دھمکی دی، 2 دن ہوٹل میں رہا، ماں بیمار ہوئی تو ہوئی، پاپا کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ اپنے باپ کے لیے میں نے اتنا بھی نہ کرتا کہ اس کی مرضی سے شادی کر لیتا، کس منہ سے تمہیں فون کرتا، سب بتاتا، مجھ پر الزام لگا کر بھیج دیا گیا جیل۔ ماریا نے طلاق لے لی، اس سب میں میرا قصور کہاں ہے؟ میں نے تمہیں بہت یاد کیا افق، بہت، میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی، تمہارا کتنا احترام کرتا ہوں میں، اتنے سال میں تمہارے لیے روتا رہا ہوں اور تم ایسے دور جا رہی ہو۔ مجھ پر کچھ رحم کرو، اتنی بڑی سزا نہ دو، میرے پاپا نے زبردستی میری شادی کر دی۔ افق صرف آخری بار اس کی بات سن رہی تھی تاکہ وہ بار بار اتنی بات کہنے کے لیے اس کے راستے میں نہ آئے۔ اسے کوئی مطلب نہیں تھا کہ وہ جھوٹ اور کتنا سچ بول رہا ہے۔ میں نے سب سن لیا ہے، ساری باتیں، تم اپنی زندگی میں خوش رہو اور مجھے میری میں رہنے دو۔ تمہارے بغیر میں کیسے خوش رہوں؟ افق نے بمشکل غصہ ضبط کیا۔ میں اپنی قسمت پر رشک کرتی ہوں کہ اس نے مجھے فرزام دیا۔ مجھے اس کی قسمت پر رشک ہے؟ یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ مت جاؤ، تم تو کہتی تھی کہ تم میرے بغیر رہ نہیں سکتی۔ تب میں بے وقوف ہوں، اس نے بہت اعتماد سے کہا۔ تم اب بے وقوف بن رہی ہو اور مجھے بنا رہی ہو، تمہارے اندر آج بھی میں ہی ہوں، ورنہ تم میری مدد نہ کرتی۔ تمہاری اماں نے زبردستی تمہاری شادی کروا دی اور تم مان گئی، تمہارے باپ نے تمہاری زبردستی شادی کی اور تم مان گئے۔ کرنے پر آئی تو کڑے طنز افق کے پاس بھی بہت تھے۔ میں مجبور تھا افق، میں مجبور نہیں تھی، میں 14 جماعتیں پڑھی ایک عاقل و بالغ لڑکی تھی اور پورے ہوش و حواس میں فرزام کو تعمر کے لیے ہاں کی تھی، اپنے منہ سے اس کے عین سامنے ہو کر۔ حالات کے پیش نظر ہاں کر دی ہوگی، محبت نہیں، تم مجھے جھوٹ نہیں بول سکتی، محبت تو صرف مجھ سے کرتی ہو، تم میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتی۔ اتنا جانتا تھا وہ افق کو، اسی لیے اتنا دور تھا اس سے۔ ہاں، شاید صرف خالی خودی محبت نہیں کرتی، کیونکہ یہ جذبہ تو اس سے بھی آگے کا ہے۔ میں فرزام کے لیے اپنی جان دے سکتی ہوں ڈاکٹر عدن، اور کسی کی بھی جان لے بھی سکتی ہوں۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر عین اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اسے اندازہ ہونا چاہیے کہ افق کتنا بڑا سچ بول رہی ہے، خالی خلی دعویٰ نہیں۔ عدن تڑپ اٹھا۔ افق کے منہ سے کسی اور کے لیے یہ سن کر اس کا جی اس شخص کو مار دینے کو چاہا۔ بکواس بند کرو اپنی، وہ چلایا، جھوٹ مت بولو۔ افق نے پرواہ بھی نہ کی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ پیچھے لپکا۔ تم نے کہا تھا تم میرے بغیر سانس نہیں لیتی، تمہارا دن رات ہوں میں، مجھے سوچ کر تمہیں نیند آتی اور میں تمہارے سب بھی خواب ہوں۔ افق آگے آگے تھی، وہ پیچھے پیچھے تھا۔ جو وہ کہہ رہا تھا وہ اسے پاتال میں گراتا جا رہا تھا۔ وہ اس شخص کے اب اور نفرت کرنے لگی۔ تم مجھ سے اب کیا چاہتے ہو؟ پلٹ کر وہ چلائی۔ وہ اس کے پیچھے ہی آتا جا رہا تھا۔
فرزام کو چھوڑ دو، آؤ ہم شادی کر لیں افق۔ افق ہکا بکا رہ گئی، کس ہمت اور بےغیرتی سے وہ اسے کہہ رہا تھا یہ سب؟ اسے چھوڑ جانے والا، صفائی سے جھوٹ بولنے والا یہ توقع بھی کیسے کر سکتا تھا؟ تمہارے جیسے دو کوڑی کے انسان کے لیے اسے چھوڑ دوں، جس نے ایک امیر باپ کی بیٹی سے شادی کر کے مجھے چھوڑ دیا، اس شخص کے بیٹے کے ساتھ جس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا؟